اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس حوالے سے کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں اور PSMU کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی نیوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، نیوز پیپر کا ریویو کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں اقبال ڈیڈی صاحب۔ انہوں نے مارکیٹ کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ آنے والا ہفتہ جو ہے اور خصوصاً منڈے کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مارکیٹ پازیٹیو رہے گی اور جو ایک تیزی کا تسلسل ہے وہ جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ جو ایک ایشو تھا، جیو پولیٹیکل ایشو تھا ایران اور امریکہ کے حوالے سے، وہ ایشو ریزالو ہو چکا ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے مارکیٹ نے فرائیڈے کو بہت اچھا مومنٹم دکھایا اور وہی مومنٹم وہ کنٹینیو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، جو پیمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی آئل کمپنیز کی، اس کے وہ بھی مرحلہ جو ہے اپنے اس کے اوپر ایکوزیشن کے اوپر چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ جو ہے جو آئل کمپنیز سے جو ڈویڈنٹ ہیں وہ بھی ایک اچھی جو ہے ڈویڈنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ OGDC ہو گیا، PPL ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ مارکیٹ میں جو اسٹاکس ہیں جس میں کے الیکٹرک کا انہوں نے نام لیا، کے الیکٹرک ہے، اس میں بہت جو ہے بہت اچھی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں۔ تو انویسٹرس کو انہوں نے یہی تائید کی ہے کہ جو ہے اس میں آپ اپنا جو ہے انویسٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے جو ڈفرینٹ اسکرپٹس انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں، جیسے کہ حبیب میٹرو بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور اس کے علاوہ SGF کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں بھی جو ہے، اور اینگرو ہولڈنگز کا وہ کافی ٹائم سے وہ کہہ رہے تھے، تو اس میں بھی بہت اچھا موو ملے گا۔ اور ابھی بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ ابھی آنے والے ٹائم میں بینکنگ انڈسٹریز جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں بہت اچھا جو ہے وہ مزید گنجائش ہے، اور آگے مانیٹری پالیسی ہے اس میں بھی جو ہے کٹ ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو آل اوور جو مومنٹم ہے وہ مارکیٹ کا وہ کافی بلش کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دوسرے ایکسپرٹ ہیں علی نجیب صاحب، ان کی میں بات کروں گی، تو ان کا بھی یہی اسٹانس تھا کہ جو ہے جیو پولیٹیکل جو ایشو تھا وہ ریزالو ہو چکا ہے، اور جو ہے اب جو ایک بلش مومنٹم ہے مارکیٹ کا وہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو انڈیکس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹاکس ہیں جن میں اینگرو ہولڈنگ کا انہوں نے نام لیا، اینگرو ہولڈنگز ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے FFC کا بھی نام لیا۔ یہ کچھ ایسے اسٹاکس ہیں، بینکنگ میں UBL ہے جو انڈیکس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نیشنل بینک ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ PSMU ٹیم کی ہماری ملاقات ہوئی ہے ندیم ڈمکا صاحب سے، جی ہاں، جو کہ مارکیٹ اینالسٹ ہیں، اور اکثر آپ جو ہے اخبار میں ان کے ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی اور کافی اچھی ملاقات رہی، جس ملاقات میں انہوں نے جو انڈیکس کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت مارکیٹ کو وہ کافی بلش دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی یہ بھی پریڈکشن شیئر کی کہ جون 2026 تک جو ہے وہ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، انڈیکس کو خصوصاً 2 لاکھ تک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس وقت مانیٹری پالیسی آنے والی ہے 25 جنوری کو، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی پروڈکشن شیئر کی کہ انٹرسٹ ریٹ اس دفعہ وہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ 50 بیسس پوائنٹ سے زائد کٹ کا جو ہے امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ بات شیئر کی کہ اس وقت جو ان کو جو مارکیٹ میں جو شیئرز کافی اچھے لگ رہے ہیں، جس میں بالخصوص پیل کا انہوں نے نام لیا، جی ہاں، اور اس کے علاوہ UBL، NBP اور HBL، یعنی ان شیئرز کا انہوں نے نام لیا۔ اور آگے جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینکنگ سیکٹر کو وہ کافی مضبوط اور کافی اچھا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات ہم سے شیئر کی کہ ہم نیٹ ورک کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جن پاور لمیٹڈ کے ساتھ طویل عرصے سے جاری شیئرز ہولڈنگ کا معاملہ حل ہو چکا ہے، اور جو ہے دونوں کمپنیز نے ایک دوسرے کے جو شیئرز تھے جو ایکوائر کیے ہوئے تھے
وہ انہوں نے فائنلی ایک دوسرے کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ہماری اس کاوش کو، جو ہمارا جو ایک مقصد ہے، جی ہاں، اور اس مقصد کے لیے جو ظاہر سی بات ہے، ہم ایز اے چینل، ہمارا چینل اور ہمارے جو نیوز پیپر ہے اس کو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا کہ ریگارڈنگ اسٹاک مارکیٹ کی جو ہے ایجوکیشنل پرپز اور جو ہے ایک اویئرنیس پرپز کے حوالے سے انہوں نے کافی سراہا ہے. اچھا جی، اب بات کریں گے اسٹاک ان ٹرینڈس کی اور ٹاپ اوور سولڈ اسٹاک کی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹاک ان ٹرینڈ میں او جی ڈی سی، پی پی ایل، پاور، ایف ایف ایل اور پی آئی بی ٹی ایل رہیں. اور ٹاپ اوور سولڈ اسٹاکس کی بات کریں تو ایف ایم ایل، پی ایس ای ایل، ڈی ایچ پی ایل، ایچ اے بی ایس ایم اور ایچ کار. ٹاپ اوور باٹ اسٹاک کی بات کریں تو اے ٹی ایل ایچ اور یعنی آلٹرا انرجی، کوہ نور، ایس سی پی ایل، پی این ایس سی، این سی ایل. اور ٹاپ 5 ڈویڈنڈ اسٹاکس کے ایلڈ کی اسٹاکس کی بات کریں تو کیپکو ہو گیا، ایس سی بی پی ایل ہو گیا، ایل سی آئی پول اور ایم ٹی ایل. جی، بات کرتے ہیں پی 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 ڈیٹا کے حوالے سے. فارنرز سولڈ $7.8 million worth of equity جو ہے انہوں نے فرائیڈے والے دن سے سولڈ آؤٹ کی. اور اسی حساب سے اگر ہم نجی ڈیٹا کو دیکھیں تو میوچل فنڈ جو تھے، بائرس تھے، جنہوں نے $7.2 million کی جو ہے وہ بائنگ کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سیلر سائٹ پہ تو جی انشورنس میں جو ہے نیٹ سیلرس اور $6.2 million کی نیٹ ورتھ جو ہے انہوں نے سولڈ آؤٹ کی ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں کچھ خبروں کی طرف. اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ شہر قائد میں ہوا ہے. بہت ہی مشہور مارکیٹ گول پلازا، جی ہاں، جو کہ امیجنا روڈ پر واقع ہے. وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک آگ لگی، جس آگ کی لپیٹ میں پوری بلڈنگ، پورا بازار گول پلازا جو کہ ایک بہت ہی مشہور جو ہے مارکیٹ کہلاتی تھی کراچی شہر کی، وہ جو ہے آگ کی لپیٹ سے جو ہے نہ صرف بلکہ آگ لگی بلکہ کافی بلڈنگ کا حصہ جو ہے وہ مدھم بھی ہو گیا. اور جو ہے فائر بریگیڈ کے عملے نے کافی کوشش کی آگ کو قابو کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور جہاں پر ریسکیو کا کام اسٹل اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. آگ پر قابو تو پا چکے ہیں، لیکن جو وہاں پر اس وقت جو لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے، جو لوگ مسنگ ہیں، ان کا بھی بہت سارے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے اس وقت جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی میں آگاہ کرتی چلوں کہ آل کراچی تاجر برادری کا جو ہے گل پلازا میں آتش زدگی پر یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. اور گل پلازا میں آتش زدگی کے افسوسناک واقعے کے باعث آل کراچی تاجر برادری ایسوسی ایشن نے آج پیر کے روز یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے. کے علاوہ بینک مکرمہ ری اسٹرکچرنگ شیئرز کیپٹل میں 94.73% کمی اور نئے شیئرز کا اجرا کر دیا ہے. بینک مکرمہ لمیٹڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ری اسٹرکچرنگ شروع کر دی ہے. اس کے تحت شیئر کیپٹل 94.73% کم ہو گئی اور نئے عام شیئرز جاری کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں. اچھا جی، اوگرا نے ایل این جی کی قیمتوں میں 5.2% مزید کمی کر دی ہے. اور جنوری کے لیے ایل این جی کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی سودن کے سسٹم پر ایل این جی کی قیمتوں میں $0.50 فی بی ٹی یو کمی، اور سوئی ناردن کے سسٹم میں ایل این جی $0.55 فی ٹی یو سستی کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں 10 روپے کا بینک نوٹ ختم ہوگا یا نہیں، اس پر وفاقی کابینہ نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے.
10 रुपए کا بینک نوٹ ختم کیا جائے یا نہیں، کمیٹی کو سفارشات دینے کی ہدایت جاری۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے کمیٹی کو یہ سفارش 10 روپے کے بینکنگ نوٹ کی پیداواری لاگت کو مد نظر رکھ کر کرنے کا ٹاسک دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ سفارش کرنے کا بھی کہا گیا ہے کہ آیا 10 روپے کی بینک نوٹ کے مقابلے میں 10 روپے کا سکہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ کابینہ کمیٹی کی سفارش کی روشنی میں وفاقی کابینہ فیصلہ کرے گی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت نے خالص میرٹ کی بنیاد پر تقریباً 8,000 میگا واٹ مہنگی بجلی کی خریداری طے کر دی ہے، جس سے تقریباً $17 ارب کی بچت متوقع ہے۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی، اور جو ہے یہاں پر لوں گی میں اجازت۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔